کہ آپ کوئی کام بڑا کرنے چاہیں تو اگر آرگنائزیشن کے پالیسی میکرز آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ وہ کام، میں خواہش تو رکھ سکتا ہوں، امپلیمنٹیشن اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس فیلڈ کے، جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے کمپیٹنٹ لوگ، ڈیسیجن میکر لوگ جب تک آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے تو آپ وہ کام ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ جب آپ اسکول کر رہے تھے، میٹرک، انٹر، اس وقت آپ کے دماغ میں کیا تھا کہ میں یہی بننا چاہتے تھے، یا وقت نے یا پھر سچویشن نے آپ کو یہ اعلیٰ فورم بنایا ہے جو ابھی آپ ہیں؟ ماشاءاللہ، ایک تو والدین نے تربیت یہ دی کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کوئی مقصد حیات ہے۔ یہ مقصد حیات کیا ہے؟ یہ مقصد حیات یہ ہے کہ آپ کی ذات سے آپ کے بھائی بہن، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے، آپ کا معاشرہ آپ سے فیضیاب ہو۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہونے کے ناطے یہ آپ این جی او کا کیسے آپ کو شوق چڑھا اتنا زیادہ، بلکہ اس لیول پہ 10 سال سے آپ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں ہر طرح سے، وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، لیکن کیسے لوگوں کے لیے کیسے؟ یہ 10-12 سال میں سول ہاسپٹل میں صبح 8:30 بجے سے 2 بجے تک جو ہے لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ تو 10-12 سال گزرنے کے بعد جو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز ہیں، آرتھوپیڈک کے، نیرو کے، گائنی کے، انہوں نے کہا یار ہمیں تو سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پیسے دیتا ہے، تمہیں کیا فائدہ ہے یہ جو تم کر رہے ہو؟ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کری آپ کی این جی او میں، وہاں پر ہر طرح کے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ میں نظر آئے، یعنی کہ سکھ بھی نظر آ رہے ہیں وہاں پر، مجھے عیسائی بھی نظر آ رہے ہیں، اور بھی اور مذہب کے تھے۔ وہ بتائیں وہ کیا، میں تو کبھی ایسا دیکھا نہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ یار یہ بہتر بات ہے کہ کوئی ایسا فورم بنایا جائے کہ جس میں کہیں سے بھی یہ اسمیل نہ آئے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے، جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں کلیئرلی یہ بات کہی، اور ہماری جھنڈے میں یہ نظر آتا ہے کہ جو رائٹس مسلمز کو ہیں وہ سارے انٹرفیتھ کے مذاہب کے لوگوں کو ہے۔ السلام علیکم گائز، میرا نام احسن خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو۔ آج میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو میں پرسنلی بھی بڑا فالو کرتا ہوں، اور کیونکہ کمال کام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں کمال کام کرتے ہیں۔ آج جو میرے ساتھ موجود ہیں ZH خرم سر موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار پارٹ آف دا شو۔ وعلیکم السلام۔ اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ اتنے بڑے شخصیت کے ساتھ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے تھوڑا بہت آپ نروس بھی ہوتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی شخصیت موجود ہے۔ جناب اعلیٰ، کیا تعریف کریں سر کی، ہر کام میں کمال کام کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں کمال کرتے ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹلی بات یہ ہے کہ این جی او کا بھی بڑا کام کرتے ہیں، اور بے شمار مطلب اس حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے، اور بڑے بڑے ایونٹ گورنمنٹ لیول پہ جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ آرگنائز کرتے ہیں۔ اور ابھی ہم UN کی بات کر رہے تھے، اس پہ بھی سر کا جو ہے مارک کیا ہوا ہے ایز اے ریپرزینٹیٹیو۔ تھوڑا سا بتائیں سر اپنے بارے میں، کیونکہ دیر سو مینی تھنگ جو آپ کرتے ہیں، ہمارا بتانا بہت ناممکن ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ یو ڈو سو مینی تھنگز ماشاءاللہ۔ میرا نام ZH خرم ہے، میں پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا فاؤنڈیشن کا صدر ہوں۔ یہ ہمارا میڈیا تھنک ٹینک ہے۔ 2016 میں یہ ادارہ بنا ہے، آج اس کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ 10 سال ہو چکے ہیں بھائی، ماشاءاللہ۔ اور اس میں اس وقت پاکستان کے جو لیڈنگ نیوز پیپر اور لیڈنگ نیوز چینل کے اندر جو ان کے پالیسی میکرز ہوتے ہیں، جو اخبارات کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں، نیوز چینل کے ڈائریکٹر نیوز ہوتے ہیں، جن شہروں میں ڈائریکٹر نیوز نہیں ہوتا وہاں بیورو چیف ہوتا ہے، جو ہر آرگنائزیشن کا ایک کہتے ہیں تھنک ٹینک ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کوئی کام بڑا کرنے چاہیں تو اگر آرگنائزیشن کے پالیسی میکرز آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ وہ کام، میں خواہش تو رکھ سکتا ہوں، امپلیمنٹیشن اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس فیلڈ کے کمپیٹنٹ لوگ نہیں، کمپیٹنٹ اس فیلڈ کے، جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے کمپیٹنٹ لوگ، ڈیسیجن میکر لوگ جب تک آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے تو آپ وہ کام ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو بس خدا کی ہم پہ عنایت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے صحافی برادری، فنکاروں، شاعروں کے لیے مختلف پروگرامز کرتے رہتے ہیں، ورکشاپس کراتے ہیں۔ ہم نے سنا بھی آپ ماشاءاللہ ہر فورم میں یہ بولتے ہیں، ان کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں، یہ تو ہم نے۔ لیکن شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں خرم بھائی، جب آپ ظاہر ہے جب آپ ارلی ایج میں تھے، جب آپ اسکول کر رہے تھے، میٹرک، انٹر، اس وقت آپ کے دماغ میں کیا تھا کہ میں یہی بننا چاہتے تھے، یا وقت نے یا پھر
سچویشن نے آپ کو یہ اعلیٰ خرم بنایا ہے جو ابھی آپ ہیں ماشاء اللہ؟ اصل میں ایک تو والدین نے تربیت یہ دی کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کوئی مقصد حیات ہے. یہ مقصد حیات کیا ہے؟ یہ مقصد حیات یہ ہے کہ آپ کی ذات سے آپ کے بھائی بہن، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے، آپ کا معاشرہ آپ سے فیض یاب ہو. واہ واہ. لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کا عمل کردار ایسا ہونا چاہیے آپ کی وجہ سے لوگ آپ کے ماں باپ سے، آپ کے دوستوں سے، آپ کے بھائی بہنوں سے، آپ کے پڑوسیوں سے دوستی کرنا اعزاز سمجھے. کیا نفیس آدمی ہے، کیا باعمل با کردار آدمی ہے. اس کے والدین کیسے نفیس لوگ ہوں گے، واہ واہ واہ. اس کے دوست کتنے نفیس لوگ ہوں گے. مولا علی فرما رہے ہیں کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، جیسے اس کے دوست ہوں گے وہ شخص ویسا ہی ہوگا. کیا خوبصورت بات ہے. تو اگر وہ شخص پازیٹیو اپروچ کا ہے تو اس کے دوست بھی پازیٹیو اپروچ کے ہوں گے. اگر اس کے دوست نگیٹو اپروچ کے لوگ ہیں تو یہ شخص بھی نگیٹو اپروچ کا بالکل ہوگا. صحیح بات. بالکل تو صحیح. میں بتاؤں، میں نے ایک 4 ڈائمینشن کا کورس کیا تھا. اس کا لب لباب یہ تھا کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، باڈی کے سارے سیل پازیٹیو کام کریں گے. آپ کی سوچ نگیٹیو ہوگی، باڈی کے سیل سارے نگیٹیو کام کریں گے. تو اس دور میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لائف بہت زیادہ فاسٹ ہے. جو لوگ بھی نگیٹیو اپروچ کے ہیں، میں اسے کہوں گا پہلے زمانے میں، اب یہ الفاظ کم یوز ہوتا ہے، ابو جہل. آپ تاریخ اٹھائیں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، موسیٰ کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل ٹائپ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو آج بھی ہیں ذرا ماڈرن اسٹائل کے. تو ابو جہلوں سے گفتگو نہیں ہو سکتی، ان کو اگنور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ کو سلامہ جو یس تو آپ کو وہ چاہتے ہیں انگیج کرنا تاکہ آپ گول اچیو نہ کر سکیں، آپ وہ پازیٹیو کام نہ کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نعوذ باللہ قرآن کریم کی کوئی تو آیت بھی سنا دیں گے، بولے گا میں نہ مانوں، جو کرنا ہے کر لو. تو آپ ایسے لوگوں کو اگنور کریں، ایسے لوگوں کو اگنور کریں، پازیٹیو لوگوں کو ساتھ رکیں. زندگی کالو سلامہ جو ہے ایک سلسلہ ہے. جی 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 جی. اچھا خرم بھائی، تو پھر جب آپ ظاہر آپ ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی بلکہ میں بولوں گا، بلکہ انٹرنیشنل آپ جرنلسٹ از اے رائٹ ورڈ، کیونکہ ظاہر انٹرنیشنلی آپ کو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں. تو یہ سفر کیسا رہا پہلے تو یہ بتائیے. اور سیکنڈلی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہونے کے ناطے یہ آپ این جی او کا کیسے آپ کو شوق چڑھا اتنا زیادہ، بلکہ اس لیول پہ 10 سال سے آپ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں ہر طرح سے. وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، اور ظاہر ہماری سے پیچھے بات بھی ہوئی تھی، لیکن کیسے لوگوں کے لیے کیسے؟ دیکھیے، ہماری یہاں 2 بڑے ہاسپٹل ہیں، ایک ادارہ ہے سول ہاسپٹل، ایک ہے جنا ہاسپٹل. جی. اس این جی او سے پہلے میں کوئی 10-12 سال، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، مجھے تو پتا ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ 10-12 سال میں سول ہاسپٹل میں صبح 8:30 بجے سے 2 بجے تک جو ہے لوگوں کی خدمت کرتا تھا. تو 10-12 سال گزرنے کے بعد جو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز ہیں، آرتھوپیڈک کے، نیرو کے، گائنی کے، انہوں نے کہا یار ہمیں تو سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پیسے دیتا ہے، تمہیں کیا فائدہ ہے یہ جو تم کر رہے ہو. تو میں نے انہیں کہا یہ جن لوگوں کا میں غریبوں کا کام کر رہا ہوں، ان کے دل سے جو میرے لیے دعا نکلتی ہے، اسی سے میری زندگی میں بہار ہے. آپ امیجن کریں احسن بھائی، ان پروفیسرز کو جنہوں نے زندگی لگا دی ہے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، کہہ رہے ہیں یار ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی جو تم کہہ رہے ہو. معاشرہ کیونکہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ آپ اس کو بہتر صرف اسی طرح کر سکتے ہیں کہ گفتگو کم کریں، کام زیادہ کریں. کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ تھوڑا توجہ فرمائیں اس بات پہ کہ ایک بندہ جو کہ ینگ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنی عمر گزار چکا ہے 70-80 سال میں، وہ کوئی دماغ میں ینگ ایجوکیٹڈ، وہ بندہ صبح یعنی کہ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، سول ہاسپٹل اور جنا ہاسپٹل کارڈیو واسکولر جو ہو گیا، اس میں آپ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک وداؤٹ اینی فائنینشیل بینیفٹ لوگوں کی خدمت کریں. وہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ماں باپ نہیں ہے ان کے، کوئی بھائی بہن نہیں ہے، یعنی غیر لوگ، پتہ نہیں غیر مذہب، ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یار ایسے لوگوں کو تو واقعی ہمارے، میں تو وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، جو ڈاکٹر ہیں وہ حیرت کر رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی حیرت کرے گا کہ ایسا بندہ. میں تو اس لیے مجھے پتا ہے کیونکہ سر سے میری کوئی پہلی ملاقات تو ہے نہیں، کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں ان کو، لیکن واقعی آج کل کے دور میں ایسا بندہ باقی ملنا بہت ناممکن بات ہے. لیکن خرم بھائی ایک اور چیز میں نے جو نوٹ کری ہے، آپ کی جو این جی او جو ویب سائٹ ہے وہ یہاں پر آ رہی ہوگی آپ کی اسکرین پہ،
اور ہم بعد میں بتائیں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے اس کا پارٹ بن سکتے ہیں, اس اچھے کام کو کیسے پارٹ بن سکتے ہیں, وہ بتائیں گے بعد میں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کری ہے آپ کی این جی او میں, وہاں پر ہر طرح کے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ میں نظر آئے, یعنی کہ سکھ بھی نظر آ رہے ہیں وہاں پر مجھے, عیسائی بھی نظر آ رہے ہیں, اور بھی اور مذہب کے تھے. وہ بتائیں وہ کیا, میں تو کبھی ایسا دیکھا نہیں آج تک. اصل میں وہ کہتے ہیں, مولا علی فرما رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ کا جو مشکل ترین کام ہے, مشکل ترین کام, وہ بہترین ترین آدمی کے کھاتے میں آتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے یہ سوچا کہ جب بھی میں کوئی این جی او بناؤں گا, اچھا پہلے میرے دماغ میں, کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں, تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ یہ جو این جی او والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ صرف پیسے کماتے ہیں. ہاں, یہ بڑا نیگیٹو امیج ہے. تو میرے ایک دوست جو ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہیں, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا دیکھو خرم بھائی, 5 fingers not equal, جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے, لیکن آپ ان کو اگنور کریں. آپ کیونکہ پاکستان میں اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک آپ کو بتا دوں, آپ سوشل ورک وداؤٹ رجسٹرڈ این جی او کر نہیں سکتی. تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ دیکھیں آپ اپنی رجسٹرڈ کرائیں این جی او, اور اس کو پھر اس میں آپ سارے مذاہب کے لوگوں کو انوالو کریں, کیونکہ یہ سارے جو اپنے آپ میں ایک نئی چیز تھی, جس میں آپ میں, کیونکہ مسائل یہ ہیں کہ لوگ صرف اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتے ہیں, اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو بھی اسپیس نہیں دیتے, مذاہب کے لوگ تو بہت دور کی بات. تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ بہتر بات ہے کہ کوئی ایسا فورم بنایا جائے کہ جس میں کہیں سے بھی یہ اسمیل نہ آئے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح, جنہوں نے, جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان ہیں, انہوں نے اپنی تقریر میں کلیئرلی یہ بات کہی, اور ہماری جھنڈے میں یہ نظر آتا ہے کہ جو رائٹس مسلمس کو ہیں وہ سارے انٹرفیتھ کے مذاہب کے لوگوں کو ہے. یعنی کرسچن کو بھی وہی رائٹس ہیں, ہندو, اسماعیلی, بوری, مطلب جتنے بھی ہمارے مذاہب ہیں ان سب لوگوں کو وہی رائٹس ہیں جو مسلمانوں کو ہیں. تو یہ صرف آپ کہیں نہیں, اسے عملاً کریں. تو آپ یقین مانیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, بلکہ وہ لوگ جو ہے مجھے بعض اوقات چھیڑتے بھی ہیں, کیونکہ ہم مسلم ہیں الحمدللہ, تو وہ مجھے چھیڑتے ہیں. کیسا مسلم ہے بھائی؟ ہاں, تو وہ مجھے کہتے ہیں, وہ مجھے کہ خرم بھائی اگر آپ نے ہمارا کام نہ کیا تو ہم جو ہے نبی سے اور علی سے آپ کی شکایت کریں گے. اچھا, اور یہ بھی ایون میں آپ کو بتاؤں, ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ گرو نانک کی سالگرہ تھی, تو سکھ حضرات کو جو ہے وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے گرو نانک کی سالگرہ کرنی ہے. تو میں نے ایسے مذاقاً کہا بھائی ہمارا کیا تعلق گرو نانک سے؟ تو مجھے کہہ رہے ہیں, اس نے مجھے کنونس کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ گرو نانک جو ہے وہ خانے کعبہ بھی گئے ہیں اور مولا علی کے روضے پہ بھی گئے. تو اب آپ یقین مانے وہ مجھے موٹیویٹ کر رہا ہے کہ میں اس کی بات ویسے ہی مان رہا تھا. آپ تو مذاقاً میں نے بات کی. تو ہم نے ماشاءاللہ گرو نانک کی سالگرہ جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں کی, گورنر صاحب نے اور سارے مذاہب کے لوگوں نے وہ کاٹا. تو اب دیکھیں گفتگو قول و فعل میں فرق لوگوں کے اس لیے آتا ہے کہ لوگ باتیں بہت اچھی پیاری پیاری کرتے ہیں, عملاً وہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں, ہم تو گواہ ہیں اس چیز کے, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بھائی میں تو ایٹ لیسٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور بے لوس کام کرتے ہیں محبت کے ساتھ. اچھا خرم بھائی, ابھی ہم یو این کی بات کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں وہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کی تھی وہ کیمرے کے سامنے بھی ایک بات ہو جائے کہ آپ نے بتایا تھا جب آپ نیو یارک میں آپ کا اتفاق ہوا تھا تو انہوں نے آپ کو آفر کی تھی, وہ تھوڑا سا بتانے پبلک کو. اصل میں یونائٹڈ نیشن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے. جی, ہمارے یہاں جرنلزم میں کہتے ہیں کسی بھی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا دنیا کے کسی کونے میں ہو, کسی ملک میں ہو, آپ نے اگر اس کو 5-6 سال بھی کور کیا ہے تو آپ کو کی پروفائل اتنی ہیوی ہو جاتی ہے کہ پھر دنیا کے کسی کونے میں آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ آپ کس لیول کے جرنلسٹ ہیں. خالق کے دو جہاں نے مجھ پہ خاص عنایتیں کی ہوئی ہیں. میں پچھلے 12 سال سے یو این جنرل اسمبلی کو کور کرنے یو این ہیڈ کوارٹر نیو یارک جاتا ہوں. تو کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, تو وہاں یو این کے لوگ جو ہے وہ ہم سے ٹکرائے, اور کیونکہ یو این ہیڈ کوارٹر میں ہی وہ جنرل اسمبلی ہوتی ہے, وہاں انہوں نے جو ہے وہ مجھے آفر کی کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کیوں جا رہے ہیں, وہاں تو آپ جیسے جرنلسٹوں کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا جاتا ہے, آپ کی وہاں پہ جو ہے وہ کچھ سنائی نہیں ہے, آپ کے ملک میں کرپشن ہے, بہت ساری باتیں انہوں نے کی. میں سنتا رہا. میں نے انہیں کہا کہ میں جہاں پیدا ہوا ہوں
جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے کمیونٹی کے لیے جو کچھ بھی دامے درمے سخنے قدمے کر سکتا ہوں کروں گا. تو ان کے لیے سرپرائز تھا کہ کوئی ایسا شخص جو ایشین اصل میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں، ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو ان کے دماغ میں یہ ایسا کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے کسی پاکستانی یا ایشین نے اس طرح کی گفتگو ان سے نہ کی ہو، کیونکہ مجھے وہ بہترین انہوں نے وہ مجھے بہترین جاب یو این ہیڈ کوارٹر میں آج بھی 2026 میں دینے کو تیار ہیں، اور وہ یو ایس پاسپورٹ دینے کو تیار ہیں. تو میں نے انہیں ریفیوز کیا اور میں نے کہا آپ جو کام کرانا چاہتے ہیں، اب وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ مجھے انٹرنیشنل کانفرنس میں ایز اے اسپیکر بلاتے ہیں. اس فورم کا نام ہے انٹر پارلیمنٹری کولوشن فار دا گلوبل ایتھکس. اس کا کام ہے میڈیا فار پیس، کلچر فار پیس، ریلیجن فار پیس، کلچر ڈپلومیسی اس فورم کا کام ہے. تو اس سے ریلیٹڈ دنیا میں جہاں بھی کانفرنس ہوتی ہے تو اس فورم سے میں ایز اے اسپیکر پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں، اور وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ملاقات ہوتی ہے. تو وہ احمد فراز کہہ گئے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کی جو شمع ہے نا، وہ آپ کا کام ہے، جس فیلڈ سے آپ وابستہ ہیں. یہ جو کمپٹیشن ہے نا کسی بھی فیلڈ میں، یہ 18 19 20 کا ہے. ہر فیلڈ میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے وہ خالی ہے. تو میرے استادوں نے مجھے یہ سکھایا کہ تم آؤٹ اسٹینڈنگ کام کرو، لوگ تمہارے پیچھے خود ہی آ جائیں گے. حقیقت ایسے ہی ہے. خورم بھائی، جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جارد ہے، سو مینی تھنگ ماشاءاللہ جو آپ کور کرتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو میری نظر میں ہے، ویسے سارے کام آپ کے بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو این جی او کا جو آپ کام سرو کر رہے ہیں، اور کس طرح سے میں یا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کافی لوگ دیکھیں گے، تو وہ اگر ان کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے کہ یار خرم بھائی کے ساتھ ہم بھی تھوڑا سا ان کو پارٹیسپیٹ کریں، تو کس طرح وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا ٹرانسپیرنسی لیول کیا ہے؟ مجھے تو پتہ ہے، ظاہر میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیسے یقین کریں کہ بھائی یہ پیسہ جو ہے ہمارا ٹرانسپیرنٹ ہے، اور کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو جو کہ ان کو مل سکے، یا کوئی نمبر ایسا کانٹیکٹ نمبر جو ہم شیئر کر سکیں، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا تفصیلی بتا دیں گے تو ان کو کور. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم نے ایس آر او جو ہے یہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے. ہم نے کووڈ میں جتنے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں یعنی سول، جنا، کارڈیو ویسکولر، این آئی سی ایچ ایل، لیاری جنرل، عباسی شہید، کووڈ ایس او پی، سینیٹائزر گیٹ، ماسک، ہینڈ سینیٹائزر، یہ ایس آر او نے ڈونیٹ کیے، پلس وہاں پہ اپنا والنٹیئر لگایا جو اس کو چلا رہا تھا. کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ بہت سارے ایسے نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں جو اس کو خراب کر کے بند ہی کر دیں گے. تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ صرف ڈونیشن نہیں بلکہ اس کے ساتھ کریں. تو ہم نے لوگوں کو بولا بھائی یہ کام کرنے کا، یہ سینیٹائزر گیٹ بنانے کا فلاں وینڈر ہے، اس سے ہمیں 100 گیٹ بنوا دیں. یہ فلاں جو ہے ماسک بنانے والا ہے، اس سے 5 لاکھ ماسک بنوا دیں. یہ ہینڈ سینیٹائزر کا آدمی ہے، پیسے ہمارے یہاں لینڈ نہیں کرائے، اسی وینڈر کو کرائے. وہ تو ہم اس چیز سب، ہمیں تو کام سے مطلب ہے. تو ابھی ہم ماشاءاللہ ناظم آباد حسن کالونی میں جو ہے وہ ایک فری میڈیکل سینٹر چلا رہے ہیں، جس میں فری چیک اپ ہوتا ہے، فری میڈیسن ہوتی ہے، اور وہاں غریب لوگ رہتے ہیں سارے مذاہب کے. وہاں کرسچن کمیونٹی بھی رہتی ہے، ہندو بھی رہتی ہے، مسلم بھی رہتی ہے، اور ساری لینگویج کے لوگ بھی رہتے ہیں. وہاں پہ پٹھان بولنے والے پختون بھی ہیں، سندھی بھائی بھی ہیں، مہاجر بھائی بھی ہیں، پنجابی بھائی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں. تو جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے دل اور دماغ بڑا رکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا. اس لیے میں نے یہ سارے مذاہب کے لوگوں کو اس میں انوالو کیا اور یہ کام کیا. ہم جو ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، بڑا موٹیویشنل واقعہ ہے کہ ریگل پہ جو ہے وہ درخت لگے ہوئے ہیں، اور ریگل سے صدر تک کا جو سفر ہے پارکنگ پلازا تک، وہاں فٹ پاتھ پہ لوگ سوتے ہیں. تو میں نے ایک دن وہاں پہ ایک اخبار شاپ ہے وہ ہمارے ایک دوست کی ہے، تو وہاں ہم گئے اس سے ملنے. تو ایک بڑے میاں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب میں آپ کو کافی دن سے ڈھونڈ رہا تھا، آج ملاقات ہو گئی. اچھا، ایک غریب آدمی جو روڈ پہ سو رہا ہے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ بیمار ہوگا، اس کو ہاسپٹل میں دکھانا ہے، وہ بھوکا ہوگا تو اس کو کھانے کے پیسے چاہیے، یا پولیس والا تنگ کر رہا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک کام میں ذہنی طور پہ تیار ہوں، یہ ابھی یہ بولے گا. اس نے ایک احسن صاحب عجیب بات کی. بتایا سر. اس نے یہ کہا کہ صاحب جب میں بچہ تھا تو 100 لوگوں میں کچھ لوگ اچھے ہوتے تھے، پھر میں جوان ہوا تو 1000 میں کچھ لوگ اچھے ہونے لگ گئے، آج میں بڈھا ہو گیا ہوں،
آج لاکھوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں. تو میں نے اس کو بولا کہ بابا ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, کم ٹو دا پوائنٹ, کام بتاؤ. کہنے لگا صاحب میری پوری بات سن لیں. تو میں نے کہا بتاؤ. تو مجھے کہنے لگا وہ جو لاکھوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں وہ آپ ہیں. میں نے کہا تم نے یہ بات کیسے مجھے جج کی؟ تو مجھے کہنے لگا کہ رات کو ہم جو ہے اپنی این جی او کی جانب سے رات کو کمبل اور جیکٹس بانٹتے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگا سر آپ جو یہاں سے لے کے اور پارکنگ پلازا تک جتنے لوگ سو رہے ہیں, آپ ہم سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے, آپ ہم سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ ہماری لینگویج کیا ہے. تو جب آپ بانٹتے ہیں تو ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں. اور میں نے کہا اچھا یہ میں کرتا ہوں. اب میں اس سے مذاق کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ میں کرتا ہوں. کہنے لگا میں کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا اور کیا کرتا ہوں؟ کہنے لگا سر آپ جو ہے اپنے ساتھ مذاہب کے لوگوں کو بھی رکھتے ہیں, کیونکہ یہ جو لوگ روڈ پہ سو رہے ہیں یہ مختلف لوگ ہیں, یعنی اس میں کرسچن بھی ہے, ہندو بھی ہے, مسلم بھی ہے. تو وہ جو ہمارے ساتھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دیکھو ان کے ساتھ تو کرسچن بشپ بھی ہے, ہندو پنڈت بھی ہے, اور سکھ بھی ہے, اور پارسی بھی ہے. میں نے کہا اچھا یہ بھی میں کرتا ہوں. کہنے لگا آپ یہ کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا اور کیا کرتا ہوں؟ کہنے لگا صاحب آپ جو ہے وہ ہمیں کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ آپ جو ہے وہ ہماری عزت نفس مجروح کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خدا بعض اوقات گفٹ کرتے, کیونکہ یہ جو ایک روڈ پہ سونے والا شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہے اس کے دماغ میں یہ کانٹینٹ کس نے کریٹ, ہو از اے کریٹر, گاڈ از اے کریٹر. تو بعض اوقات احسن بھائی جو آپ رنگوں, نسل, مذہب, زبان سے بالا تر ہو کر خدا کی راہ میں خدا کو خوش کرنے کے لیے جب کام کرتے ہیں تو خدا بولتا ہے بیٹے میں بھی تجھے کوئی گفٹ کرتا ہوں. تو وہ جو شخص آ کے مجھ سے گفتگو کر رہا تھا, میں اسے جانتا نہیں تھا, وہ آ کے مجھ سے جو باتیں کر رہا تھا تو خالق دو جہاں نے اس کے دماغ میں یہ کانٹینٹ ڈالا اور وہ مجھ سے یہ باتیں کرنے لگا. تو میں نے اسی وقت آسمان پہ دیکھا اور میں نے کہا کیا بات ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو آپ اپنے عمل سے کام کر سکتے ہیں. اب جیسے ہم کلینک چلا رہے ہیں, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, دوا وہاں کی جس وینڈر سے آتی ہے, جس کمپنی سے آتی ہے, آپ ہمیں دوا لا دیں. آپ ہمیں پیسے نہیں دیں, وہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو سیلری ان کے اکاؤنٹ میں آپ ڈالیں. آپ وہاں پہ جو پیرامیڈکس کا ہمارے یہاں کام کر رہا ہوتا ہے اس کو پیسے آپ دیں. وہاں جو کے کا جو بل آ رہا ہوتا ہے, کے الیکٹرک کا, وہ تو ہم اپنے آپ کو اتنا سسٹم ٹرانسپیرنٹ کے پیسے بھی ہم تو کہتے ہیں ایس آر او بھی لینڈ نہیں کراؤ, ہمیں تو ایک کام کر کے دے دو. ابھی کمشنر کراچی صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگے یار یہ ماسکیٹو کے بڑے مسائل ہیں خرم صاحب, اور آپ جو ہے نا اسپرے کریں. آپ اندازہ کریں کہ کمشنر کراچی جو ہے وہ ہمیں رابطہ کرا. تو ہم نے خوش نصیبی ہم نے بورڈ میٹنگ کی. ہم نے کہا کہ بھائی وہ جو اسپرے مشین محلے میں دیکھتے تھے تو وہ تو ہمارے ایس آر او سے کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا. ہم کمشنر آفس گئے اور وہیں سے ہم نے جو ہے وہ اسپرے کا کام سٹارٹ کیا. پھر ہم نے کہا آپ جو ہے اپنے سارے ساتوں ڈسٹرکٹ کے ڈی سیز کو بولیں, وہ اپنے اے سیز کو بولیں, کیونکہ دیکھیں بعض اوقات بہت ساری جگہوں پہ آپ کو سیکیورٹی ایشو ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ پولیس موبائل ہوگی, ہمارا بچہ جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں جتنی ہماری توفیق ہے وہ ہم نے یہ کام کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کام آتا ہے نا تو آپ کو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کام کریں. اور اگر ہم لوگ گفتگو کنٹینیو رکھیں تو خرم سر کے اتنے زیادہ ماشاءاللہ خدمات ہیں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے وی کین انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. خرم بھائی آپ کا جو سیل نمبر ہے کیا وہ نمبر سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یا کوئی اور آپ نمبر دینا چاہیں گے؟ بالکل میرا سیل نمبر ہے 0332247125 یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 0332247125. یہ ہمارا سیلف نمبر ہے اور اکاؤنٹ نمبر یہ آپ کو اسکرین پہ آ رہا ہوگا. اس اکاؤنٹ میں آپ پاکستان کے کسی کونے سے بھی پیسے ڈال سکتے ہیں. اچھا ہم تو اتنے ٹرانسپیرنٹ ہم نے چیزوں کو رکھا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک پروجیکٹ اٹھائیں اور وہ پروجیکٹ میں آپ اپنا ایک اسٹاف رکھیں, وہی سیلری دے, وہی سارے کچھ کرے, پیسے اپنے پاس رکھیں, ہمارے ایس آر او میں لینڈ نہ کرائیں آج تک. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی این جی او بھی ہو کہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہو, لوگ بولیں کہ یار ایسے بےخوف لوگ بھی ہیں کہ نہیں سر یہ تو اللہ کے بندے ہیں, چنے ہوئے بندے ہیں آپ تو. اچھا ہوتا کیا ہے
کہ جب آپ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ رکھتے ہیں تو جب وہ دوسرے جو ڈونر ہے وہ جب کسی اور NGO میں جائے گا تو وہ آپ کو کوٹ کرے, فرق محسوس کرے کہ یار ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یہ کام کرا دو بھائی, ہمیں کام سے مطلب نہیں. اب مثال کے طور پہ غریب علاقوں میں ہم راشن بانٹتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہم راشن نہیں چاہیے. آپ راشن جتنی توفیق ہے آپ 5,000 کا راشن بنا سکتے ہیں, 10,000 کا بنا سکتے ہیں, خود بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریپرزینٹیٹو ساتھ رکھیں, تسلی. اچھا لسٹ لے کے جب سوزوکی والے کے ساتھ جائے گا ہمارا والنٹیئر تو ایک ڈونر کا آدمی بھی ساتھ جائے اور ٹک کرتا رہے کہ یہ فلاں صاحب ہیں, یہ لالو کھیت میں رہتے ہیں, یہ نیو کراچی میں رہتے ہیں, یہ لانڈی میں رہتے ہیں, یہ اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کی تصویر نہیں بناتے. اور ہم اسے کہتے ہیں بتائیو بھی نہیں کسی کو کہ یہ آیا کہاں سے, کسی نے. کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو یو آر جسٹ میسنجر, آپ صرف وسیلے ہیں. خدا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے. جب خدا آپ کے جسم اور روح کو سلیکٹ کرتا ہے تو آپ کو اللہ نے چنا ہے. جب خدا آپ کے جسم اور روح کو چنتا ہے آپ کو ایسے صاحب خود مزہ آنے لگتا ہے کہ یار یہ واسطہ یہ کام ہو رہا ہے, آئے صحیح مقصد سے ہے, خدا نے ایک صحیح لائن پہ لگا دی. لوگوں کے پاس کروڑوں روپے لیکن خدا نے انہیں توفیق نہیں دی. تو یہ ہے بہت اہم بات جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ خرم سر فار بینگ فار دا پارٹ آف دا شو. اور جو لوگ بھی چاہتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنا تو بالکل کریں. انبلیویبل کام کر رہے ہیں خرم بھائی, ٹرانسپیرنٹ کام کر رہے ہیں خرم بھائی, اینڈ ایز آئی سیڈ آئی ایم اے بگ فین آف ہم. اور آپ لوگ جب دیکھیں گے, اب خود وزٹ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا ٹرانسپیرنٹلی یہ کام ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.